اے چاند کے رب، اے ہمارے رب، اس کی تعریف تو کرے، چاند کی خوبصورتی کی تعریف کرے کہ کتنا حسین ہے، اور چاند کی تعریف کرو تو خدا کی تعریف ہے، چاند کی تعریف کرو تو خدا کی تعریف ہے۔ اب ہوا یوں کہ چاند تو نظر آ گیا، سب سے پہلے ہماری خوشی کی لہر دوڑتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آج عشاء کی نماز مسجد میں ادا کریں گے، ہوتی ہے نا الحمدللہ۔ اب جس کو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آج سے قرآن اللہ کا کلام سننا ہے، پہلی رات ہے رمضان المبارک کی، پہلی رات کی آج میں فضیلت بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس پر کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر کی رحمت فرماتا ہے تو اس بندے پر عذاب نہیں دے گا پروردگار عالم، اسے کبھی بھی عذاب نہیں۔ جس بندے پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اللہ اس پر کبھی بھی عذاب نہیں فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد ان کے مجموعے کے برابر اس میں ایک رات آزاد کرتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نور کی خاص تجلی عطا فرماتا ہے، اور ملائکہ خوشی بھی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن گروہ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے پورا کام انجام دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس کو تو پورا پورا اجر ملنا چاہیے، اس کو تو پورا پورا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، اس بندے کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحفے سے کس قدر ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور چاند، آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب پہلی رات آتی ہے، ابھی چاند نظر آیا نا، چاند جیسے نظر آیا دروازے کھل گئے جنت کے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور شیاطین کو بند کر دیا گیا، اسے قید کر دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص فضل مسلمانوں پر کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اعمال صالحہ کرنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت نہ ہو، کوئی شیطانی عمل اس پر اثر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بند کر دیتا ہے۔ اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اچھا یاقوت معلوم ہے نا، یاقوت ایک پتھر ہے، اور یاقوت تو پتھر جو ہے وہ سونے کے ہم وزن ہوتا ہے، اس کا مقابلہ اتنا ہوتا ہے، اس کو اتنا قیمتی ہوتا ہے پتھر، وہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ پتھر یاقوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سرخ یاقوت کا، لال یاقوت کا جو ہے وہ گھر محل عطا فرمائے گا، اور جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ روزہ چھوڑنے والوں، بے روزداروں، سنو اللہ تعالیٰ کتنی انعامات۔ یہ پہلے خواہش رکھ لو، بیٹا یہ لے کر آ جاؤ، نہیں سنتا ہے، خواہش دیتے ہیں بیٹا جاؤ چاکلیٹ لے لو، میں ایک چاکلیٹ دیتا ہوں یہ کام کر دو، چاکلیٹ دیا جاتا ہے نا، پہلے اسے منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم تو کر ہی رہا ہے، کرم کا معاملہ فرما ہی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے فرماتا ہے اس کو سرخ یاقوت کا محل اور اس کے دروازے، اس کے 70,000 دروازے، 70 کتنا بڑا محل ہوگا۔ ہمارے گھر میں ایک ہی جگ دروازہ، مین ڈور ایک ہی ہے، اور ویسے بھی اندر کے ڈورز ملا بھی لیں
زیادہ سے زیادہ 80/60 کا بھی اگر کسی کا گھر ہے تو زیادہ سے زیادہ 8 دروازے ٹوٹل ملا کر کے، باتھ روم کا ملا لیں گے بھی تو 8 یا 9 دروازے ہوں گے، ماسٹر بیڈ روم ملا کر کے سب کا ملا کے 8 دروازے ہوں گے یہاں کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے ارشاد فرماتا ہے جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھے اس کو یاقوت کا محل جنت میں، یاقوت سرخ یاقوت کا، یاقوت میں بھی سرخ یاقوت بڑی کاسٹلی والا ہے، اس کا فرماتا ہے اس کو سرخ یاقوت کا محل اور اس کے محل کے 70,000 دروازے، اور 70,000 دروازے کے ایسے ہماری جو مسجد کے 2 دروازے 2 پٹ ہیں اس کے، ایک دروازہ ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ تو بڑے بڑے دروازے ہوں گے، 2 پٹ ہوں گے اس کے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے کو جو روزہ رکھے 70,000 اس کے کیا ہوں گے دروازے، 70,000 دروازے اور دونوں اس کے پٹ سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے رہا ہے تو اللہ کے لیے سبحان کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، تعریف نہیں کریں گے اللہ کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے پاک پروردگار عالم۔ سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں کہ صرف دروازے سونے کے ہوں گے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ تو اچھا یہ ڈیزائننگ جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں نا، کارونگ کرنے والے کو، یہ کارونگ کا ڈیزائن کس نے سکھایا ہے؟ کارونگ کا ڈیزائن کس نے سکھایا ہے؟ یہ کھدائی کر کے جو لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں یا ہاتھی کے دانت لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ کسے معلوم تھا یہ ٹیکنک کسے معلوم تھی؟ دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ علم کس کے پاس میں ہے؟ یہ خوبصورت محل کس کے پاس میں ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ پہلے یاد رکھو یہ دنیا کی تمام تر زینتیں ایک طرف، جنت کا ایک دروازہ ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہماری کارونگ ہے نا، کارونگ جو ہم لوگ کرتے ہیں لکڑی میں کارونگ، یا لوگ بہت سارے اسٹون پہ کارونگ کرتے ہیں، اسٹون میں جو ہے وہ کاٹ کر کے اسٹون لگاتے ہیں، بڑی بڑی کاسٹلی اسٹون لگاتے ہیں، یہ تمہاری خوبصورتی ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو میں ایسے ہی سونے کے 2 دروازے ایسے نہیں، وہ سونے کا دروازہ ہوگا اور سرخ یاقوت سے جڑا ہوا ہوگا، وہ اس پہ ڈیزائننگ جو ہوگی، اس میں جو کارونگ کا کام کیا ہوگا وہ سرخ یاقوت میں کیا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، یس کرو نا کیسا رہے گا محل، وہ ایسا محل ہمارا رب دینے والا ہے۔ ہم غریب ہیں، ہم چھوٹے گھر میں ہیں، ہم 20-30 میں ہیں، 10/15 میں ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وقت ہے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، بس انتظار کرو، رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لو۔ اللہ فرماتا بندہ میرے لیے روزہ رکھے، بندہ میرے لیے روزہ رکھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ یا اے حبیب روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کو جزا کوئی اور نہیں، سب کی جزا فرشتے دیں گے، یہ چیز فرشتے دیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے بندہ خالص روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو خود میں اس کو جزا دیتا ہوں، میں خود اس کو جزا دیتا ہوں۔ اور مفسرین کرام نے اس کو ایک اور اینگل سے بتایا، صوفیاء نے اور مفسرین نے ایک دوسرے اینگل سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے خود سے، اس لیے کہ اس کے لیے کرتا ہے تو وہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جو مومن ہوتا ہے، جو خود صوفی ہوتا ہے، وہ اللہ سے کوئی لینے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، اللہ سے لینے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر روزہ دار جیسی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کو ویسے دیتا ہوں، لیکن صوفی جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے تو میں دیتا نہیں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے لیے رکھا ہے نا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، یہ اس کی جزا ہے، روزے دار کی جزا ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمتیں، اتنا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ فرماتا سرخ یاقوت کے جڑے ہوئے، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھو آگے ارشاد فرماتا دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے،
اللہ اکبر. اور سنیے مزید، اب تو کرم ہی کرم ہے، اب تو کرم خوشی کی لہریں ہیں، اب تو خوشی ہی خوشی بمبارڈ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے بٹورنا ہے. اب تو دامن ہمارا چھوٹا رہ گیا، اس کی عطائیں اتنی زیادہ. پہلے تو ہم مانگتے تھے دامن اٹھا کے، اب تو دامن تمہارا چھوٹا ہو گیا، رب کی عطائیں زیادہ ہو گئی. اب تو اتنا دے گا کہ تمہاری دامن پھٹ جائیں گے. اللہ اتنا دینے والا ہے. جب خدا دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا اللہ تعالیٰ. تو اب رمضان جو آ رہا ہے یہ تو رمضان کی عطائیں ہیں، رب دے گا تو اس کی عطا اور آگے ہے. سنیے آگے ارشاد فرماتا ہے، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل بھی عطا فرمائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا؟ اس کے لیے صبح سے شام تک، صبح سے لے کر شام تک 70,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت میں لگ جاتے ہیں. اب تو خالی سبحان اللہ ہی بولنا ہے آپ کا کام، وہ دیتا رہے گا. آپ کو خالی ایک ہی کام کرنا، کون بھی دے تو تھینک یو سر، تھینک یو، دیتے رہے، تھینک یو، دے دے پھر تھینک یو، پھر بلا کر کے انعام، پھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں نے فلاں میں جو ہے وہ ایوارڈ جیتا ہے، آ کے لیا، پھر دے رہا تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ 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 بول کر کے جاتا ہے. یہ معمولی یہ کپ دیتے نا، کپ، وہ بھی چائے بھی پینے کے لائق نہیں ہوتا. وہ کپ، وہ چائے بھی پینے کے لائق نہیں، نہ جوس پی سکتے ہیں وہ کپ میں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں وہ کپ میں. ایسا کپ لے کے تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. وہ کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، تھینک یو، مائک لے کے 4-5 الفاظ ہی بول دیتے ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں، اللہ اتنے خزانے دے رہا ہے، اپنے رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے، اور اس رحمت والے رب کی تعریف کے لیے ہماری زبان سبحان اللہ نہیں کہیں گی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. ارے اس سے ارے اب تو رمضان آ رہا ہے نا، خالی ہماری زبان نے کھلنے کی دیر ہے. وہاں سے سٹارٹ، وہاں سے تیزی کے ساتھ رحمتیں. فرمایا اب اگر کوئی رمضان سے پہلے ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک بار کا ثواب. لیکن رمضان میں اگر ایک بار سبحان اللہ بولے 1,00,000 بار بولنے کا ثواب دے گا. آفرز دینے والے دے رہے ہیں، کوئی دے رہا 35%، فلیٹ 50%، کوئی ڈال رہا فلیٹ 50%. اتنے آج میں پرنٹنگ آفس میں گیا تھا، ایک جگہ پہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ آفر سارے رمضان کے اتنے فلیٹ 50%، فلیٹ 70%، صرف آفر کے ہی بنڈل پڑے ہوئے ہیں. دیکھا تعجب ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو یہ آفرز دینے کے لیے چکر میں ہے. ارے لوگوں، یہ دنیا کے آفر کے چکر میں لگے ہوئے ہو. اللہ تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آفر دینے والا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے 75 to 80% دے سکتا ہے، اپ ٹو 80 دے سکتا ہے. لیکن کوئی کائنات میں 1,00,000 کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے رمضان آئے ایک بار سبحان اللہ بول، میں تجھے فلیٹ 1,00,000% آفر دے رہا ہوں. اللہ 1,00,000% دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسا کریم رب، وہ بھی جوش میں ہے اللہ تعالیٰ کی. اب جب لوگ کہتے ہیں نا توا جب گرم ہو تو روٹی پکا لو، تو یہی موقع ہے. رمضان آ گیا ہے، خوب لوٹ لو، اللہ کی رحمتیں ہیں. اب رمضان میں کھانے پینے سب کا حساب و کتاب بھی بند ہے. اب حساب و کتاب نہیں، سحری میں کیا کھایا، افطاری میں کیا کھایا، سب بند ہے. ارے حساب و کتاب کھانے کا رمضان میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے رمضان میں کھلانے والا ویسے اللہ ہی کھلاتا ہے. لیکن فرمایا گیا رمضان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، سحری و افطاری، وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، اس کا حساب و کتاب اللہ لیتا نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا آفر ہے. کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں نا، کنڈیشن اپلائی بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کنڈیشن اپلائی کہ روزداروں یہ بھی سن کے رکھو کہ کھانا بھی کھاؤ لیکن حساب بھی نہیں لوں گا میں. دوسرے ٹائم کھاؤ گے، چائے بھی پیو گے، حساب دینا ہے. بسکٹ بھی کھاؤ گے، چاکلیٹ بھی کھاؤ، حساب دینا ہے. لیکن رمضان میں سموسے بھی کھاؤ، حساب نہیں ہے. اس لیے کہ روزے دار کو اگر دیکھا جائے، سونے کی اینٹ رکھ دو، سموسہ ایک طرف رکھو، اور افطاری کے وقت میں پوچھو تجھے سونے کی اینٹ چاہیے سموسہ چاہیے، تو روزدار کا سموسہ چاہیے. لوگوں کی رجحان جو ہے وہ روزدار کی اس قدر ہوتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی اس رزق کی طرف ہو جاتی ہے. ہمارا رجحان ایسے ہو گیا ہے. یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت کھائیے، نعوذ باللہ یہ حرام ہے. نہیں، اللہ جو نعمتیں دے ذرا سنبھل کے کھائیے. یہ بھی سوچ کے کھائیے
کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. رمضان المبارک کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ میں، تاکہ کوئی طبیعت کی ناسازی ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جائے، اس کا بھی خیال رکھیے گا. اتنا تو پتا چل گیا کہ اللہ کے رحمت کے 70,000 رحمت کے فرشتے ایک ایک کے واسطے، ایک روزہ دار کے واسطے 70,000 رحمت کے فرشتے. اب کوانٹٹی لگاؤ، اب حساب لگاؤ نا، حساب لگاؤ، کیلکولیٹ جو ہے کرو. آپ کا کیلکولیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کیلسی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ لگاؤ، ایک آدمی پر 70,000 فرشتے. اب مزید خداداد میں کتنے مسلمان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے دار ہیں، اور اتنے آدمیوں کے لیے ایک آدمی کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک دعائیں مغفرت میں لگے ہوئے ہیں. اب جسے معلوم ہے سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ بولیں گے. جس کو لگ رہا ہے، جس کی روح میں جو ہے جلا پیدا ہو رہی ہے، کشش پیدا ہو رہی ہے، جس کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ تو آٹومیٹکلی، اور آپ نہ بھی نکالو تو خود بخود جو ہے روح سبحان اللہ کہے گی، سبحان اللہ کہے گی. اس لیے کہ اس کی عطائیں ایسی ہیں، خدا دینے کے لیے. اب جب دینے خدا آ گیا نا، تو روزانہ نہیں، منہ پھیر کے نہیں جانا. رمضان المبارک جب آتا ہے